السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ زوبی علی اور ندیم مولوی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. السلام علیکم ندیم صاحب. وعلیکم السلام اور تمام میرے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ زوبی، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کراچی میں کے الیکٹرک کی وجہ سے لوگ بعض وقت پریشان ہوتے ہیں، دوسری دنیا کی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور ان سب پریشانیوں کو اگر ہم سائٹ پہ رکھیں تو ٹی وی دیکھتے ہیں تو سیاستدانوں کی باتیں سن کر پریشان ہوتے ہیں. تو بس بالکل. ہم سوچتے ہیں کہ یہ ساری پریشانیاں صرف ہمارے لیے کیوں ہیں. اچھا، پھر ان سب پریشانیوں کو سائٹ پہ رکھ کے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کیا آگے آنے والے دنوں میں یہ پریشانی کم ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا، ان پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے ہماری آواز کون سن رہا ہے؟ سیاستدان اپنی آواز سنا رہے ہیں، ہر ادارے اپنی باتیں کر رہے ہیں. تو ہم یہ کبھی کبھار بہت غور و فکر کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں سن رہا ہے، مگر ہمیں موضوع بنا کے سب باتیں کر رہے ہیں. عوام 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 کی خاطر میں کر رہا ہوں. ارے بھائی، آپ لوگ عوام کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں کیا عوام کی خاطر مہنگائی میں کمی ہوگی؟ یہ ایک میرا سوال ہے. اور نمبر 2 سوال کہ اگر یہ کمی ہوگی تو کس طرح سے ہوگی؟ کسی حکومت کے پاس کوئی پلان ہے، کوئی فارمولا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس کوئی دوائی ہے یا نہیں ہے؟ یا ڈاکٹر کہہ رہا ہے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ بغیر چلے دوائی نزلہ کھائے. زکام ہوتا ہے تو نزلہ بغیر دوائی کھائے بھی تو ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں. وہی بات ہے نا. مگر نزلے زکام کے علاوہ اگر بیماری بڑھتے چلے جاتی ہے پھر تو ہمیں کوئی دوائی لینی پڑے گی. تو عوام اس وقت پریشان ہے کیونکہ کئی عرصے سے نزلے زکام کی طرح ہماری پریشانیاں آتی ہے چلے جاتی ہے، مگر ہر سیزن میں ایک نئی بیماری اور ایک نئی پریشانی لے کے آتی ہے. تو ابھی جو حالات اس طرح کے ہیں کہ ابھی میں حال ہی میں مجھے کچھ دن پہلے کسی نے بتایا کہ ندیم صاحب ایسا لگتا ہے کہ آنے والا بجٹ بڑا خطرناک ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیں بجٹ کب خطرناک نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. بالکل. آپ کے گھر میں بھی زوبی دیکھیں جب آپ بجٹ بنا رہی ہوتی ہیں تو آپ کے بچوں کو بڑا غصہ آتا ہے. یہ کیا امی آپ نے یہ چیز کی منع کر دیا، یہ کیا امی آپ نے یہ چیز کٹ ڈاؤن کر دیا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی پنکھا کم استعمال کرو، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سب بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں. پھر آپ اپنے بجٹ کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف آپ کے اپنے گھر والوں کو. تو یہ ملک بھی ایک گھر کی طرح ہے، اور مگر فرق یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہم اپنے ماں باپ کے اوپر چیخ نہیں سکتے، اور اگر چیختے ہیں تو آپ کو پتا ہے اس کا نتیجہ بڑا سخت ہوتا ہے، جس کے لیے لوگ کہتے ہیں اوف یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے جی ماں باپ کی. اب وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی. ماں باپ جو ہے وہ چاہتے ہیں گھر بہتر ہو. اسی طرح ملک بھی بہتر کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہمیں تکلیفوں کی باوجود ہمیں بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں بعض وقت سخت بجٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مگر ہم کیا کہیں کہ آئی ایم ایف نے ہم پہ مہربانی کی ہے، سختی کی ہے، ظلم کیا ہے کہ ہم کیا کہیں. مگر ایک بات ضرور ہے کہ آئی ایم ایف نے جتنی شرائطیں ہمیں لگا دی ہے اب ہمیں بجٹ سے خوف نہیں آتا، کیونکہ بجٹ کے جتنا سخت جو شرائط ہے وہ ساری تو آئی ایم ایف لگا چکی ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام کے لیے یہ کوئی بجٹ سخت نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ساری چیزیں تو سختیاں پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں. اور آئی ایم ایف کا وہی بات ہے کہ جی اور جیسے ایک معصوم سی غریب سی شرمیلی سی بہو جب آتی ہے اور کوئی امیر کھڑوس شوہر ہوتا ہے جو کہتا ہے اور کر میری ماں کی خدمت کر، میری پڑوس کی کر، میرے دوست کی کر، میری کر، سب کی خدمت کر. کیوں؟ کیونکہ جبھی تو ایک کہاوت ہے نا، غریب کی جورو سب کی بھابھی، اور بالکل. سب کی بھابھی ہوتی ہے تو سب بھابھی سے ہی کام کرا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ملک کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی حکومت کیا کر رہی ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں آج آپ کو بتا دوں ہم اپنی معیشت بدل سکتے ہیں، مگر کس طرح سے؟ کیا سیاستدانوں کے لیے سڑکوں پہ آ کے؟ نہیں زوبی،